ذکر و تلاوت میں جمائی آئے تو کیا کریں؟ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے وقت یا ذکر اذکار کرنے سے بہت سخت اور بار بار جمائی آتی ہے تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. آ رہی ہے تو ہاں کر لیں اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، بس زیادہ آوازیں نہ نکالیں، بے ادبی کی بات ہے. اور کوئی حل نہیں ہے بھائی، ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو. گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ اچھا یہ مسئلہ پہلے جمائی والا پوچھا تھا طارق صاحب نے اسلام آباد سے. گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ گرافک ڈیزائننگ کرنا کیسا ہے اور اس سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ جو آن لائن کام کرتے ہیں کیا وہ سب کرنا درست ہے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. گرافک ڈیزائننگ میں بس کوئی ایسی چیز بنانا جو غیر شرعی ہو وہ جائز نہیں ہے. شرابوں کی بوتلوں کی تصویریں نہ بنائیں، آپ لڑکیوں کی تصویریں نہ بنائیں. باقی جائز چیز کی تصویر ہے تو وہ جائز ہے، ناجائز چیز کی ہے گرافک ہے تو وہ ناجائز ہے. باقی فی نفسی ہی یہ کام جائز ہے، اس سے پیسے کمانا بھی جائز ہے. آن لائن کام کے شرعی احکام، جو آن لائن کام کرتے ہیں کیا وہ درست ہے؟ اس میں حلال و حرام کی کیا تفصیل ہے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں آن لائن کام کرنا درست ہے، لیکن اس میں اب آپ نے بہت ہی وسیع سوال پوچھ لیا ہے، اس میں تو پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے. آپ اسپیسیفک کچھ پوچھ لیتے ہیں نا کہ یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں، تو میرے لیے جواب آسان ہوتا. بہرحال آن لائن ٹریڈنگ میں ایک دو تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی کوئی چیز بکوا رہے ہوتے ہیں آن لائن، تو اس میں یہ شو کرتے ہیں ہماری چیز ہے اور ہم سے خرید لو. وہ بندہ خرید لیتا ہے حالانکہ وہ آپ نے ابھی خریدی نہیں ہوتی، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہوتی. تو یہ عمل ناجائز ہے. یا تو آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے کہ میں آپ فلاں کی چیز فلاں کو بکوا رہا ہوں اور میں اس میں اتنا کمیشن رکھوں گا. یا آپ سامنے والے کسٹمر سے یہ کہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ تم میں بیچوں گا اتنے کی، بیچ نہیں رہا، بیچوں گا، بتاؤ تمہیں قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو میں تمہیں جو ہے نا وہ کہیں سے بھی پرچیز کر کے بیچ دوں گا، میں تمہیں اتنے کی دوں گا، کہیں سے بھی لا کے دوں میں، بس یہ میرا ہیڈیک ہے. پھر وہ اوکے کر دے تو آپ وہ چیز مارکیٹ سے اٹھائیں اور اپنے قبضے میں لیں. قبضے کا مطلب یا تو خود اپنے قبضے میں لیں یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، وہ اپنے قبضے میں لائے گا. تو اس کا آپ کا جب قبضہ ہو جائے گا پھر آپ اس کو بولیں ہاں بھائی خریدنی ہے تو یہ لو جی میں آپ کے گھر میں پہنچا رہا ہوں. یہ اس طرح سے تو جائز ہے. یہ دو طریقے ہیں آن لائن خرید و فروخت کے، ان میں سے کسی کو اختیار کر سکتے ہیں. باقی اسپیسیفک کوئی خاص چیز پوچھنی ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں تو میں بتاؤں گا. کرپٹو کرنسی سے نفع کمانا، کرپٹو کرنسی لے کر رکھنا اور بعد میں اس پر نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ محمد سرور ثوابی سے. دیکھیں کرپٹو کرنسی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں علماء اس میں ماہرین سے پوچھ کے ہی رائے دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی تو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے نا، یہ نئی چیز ہے، تو ماہرین جو تفصیل بتائیں گے علماء اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے. میرے پاس جتنے ماہرین تھے، ڈاکٹر ذیشان صاحب جن کا میں نے انٹرویو انہوں نے میرا لیا تھا یا پتہ نہیں میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا، یا دونوں نے ایک دوسرے کا انٹرویو لیا تھا، واللہ عالم. ان کی رائے یہ تھی کہ انہوں نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی تھی اس کے حساب سے جائز لگ رہا تھا ہمیں، تو ہم نے فتویٰ دیا جائز ہے. لیکن ایک اور بڑے عالم ہیں، عالم سے میری مراد کرپٹو کرنسی کے ماہر، جو میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریں. ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر مبشر صاحب ہوتے ہیں، یہ ہیں یورپ میں، شاید اٹلی میں تھے، جرمنی میں، مجھے ابھی یاد نہیں، میری ان سے بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی، ان سے کافی ڈیٹیل میں میری بات ہوئی ہے. ان کو، یہ خود ڈاکٹر ہیں، کرپٹو کرنسی کے بہت ماہر ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی جو ان کی رائے تھی نا، ظاہر ہے جائز ناجائز کا فیصلہ تو مفتیان کرام ہی کریں گے، لیکن جو یہ ڈیٹیل بتا رہے تھے اس کے حساب سے کرپٹو کرنسی کا جواز نہیں بنتا. تو اب چونکہ ماہرین ہی کی رائے میں اختلاف ہے تو اس لیے میں نے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کیا. ان سے جب میری بات چیت ہوئی، ان کے پوری ڈیٹیل ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور ہو سکا تو ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے. تو اس لیے میں نے پھر اس میں توقف کر لیا ہے. بھائی جو میں نے جواز کا فتویٰ دیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل ہی بدل دیں. مفتی کے سامنے جو دو تفصیل آئے گی، مفتی اس تفصیل کے مطابق جواب دے گا نا. اب ایک ڈاکٹر الگ تفصیل بتا رہے ہیں، دوسرے ڈاکٹر الگ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تو پھر مفتی بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے. تو اس میں مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ قصور یہ اس جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں ان معلومات میں ٹکرا ہوا ہے.
اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میڈیسن ہو، اب لوگ ہم سے اس میڈیسن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ دوا حلال ہے یا حرام، تو میں ڈاکٹروں سے پوچھوں گا نا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اجزاء بتائیں. اب ایک ڈاکٹر کچھ اور بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے اس میں سور کی چربی شامل ہے، وہ بتا رہا ہے اس میں فلاں فلاں حرام اجزاء شامل ہیں، دوسرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں سور کی چربی نہیں ہے. تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے کہ اس میں ہے کیا. تو جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں. تو اس لیے ماہرین علماء بھی اس بارے میں زیادہ تر نے توقف کیا ہوا ہے، کیونکہ خود جو ماہرین ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، انہی کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو اس لیے جب سے ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے، وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تو اس لیے میں نے توقف کر لیا بھائی جب تک کوئی چیز نکھر کے سامنے نہیں آئے گی 100% کرپٹو کرنسی کے بارے میں، اس وقت تک ہم توقف کریں گے. جامعۃ الرشید میں بھی جو جامعۃ الرشید کا آفیشیل فتویٰ ہے، دارالعلوم کرنگی کا جو آفیشیل فتویٰ ہے وہ بھی یہی ہے. اگرچہ جامعۃ الرشید ہی میں بعض مفتیان کرام اپنے طور پہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، لیکن جو جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کرنگی کا یا دیگر بڑے اداروں کا جو آفیشیل ایک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں معلومات ہمیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، اس لیے سب نے اس میں توقف کیا ہوا ہے اس میں جب تک. اور دیکھیں الحلال ابین والحرام ابین، حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں مشتبہات میں ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جب تک 100% اس کے جائز ہونے کا یقین نہیں ہوتا، مشتبہات میں تو ہے، بہرحال مشتبہات سے بچنا ہی بہرحال بہتر ہے.